پہاڑ کی ایک مذاہب میں اور اسپرچویلٹی میں بہت امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ رول ہے. آپ نے اپنے سانس کو محسوس کرنا ہے، آنکھیں آپ نے بند رکھنی ہیں. ہماری زندگی جلدی سے شروع ہوتی ہے اور جلدی پہ ختم ہوتی ہے. آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری ترقی ہو. جس شخص کے پاس جتنی بہتر یادیں ہیں وہ زندگی میں اتنا زیادہ خوش رہے گا. سر ہم وائرڈ ایسے ہوئے ہیں شروع سے کہ ہر کام میں جلدی، اور جلدی ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی. آفس میں ہم کام کرتے ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہوتا ہے ایک دم بس جلدی جلدی جلدی. صبح 8 بجے سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ 5 بجے تک ہم لوگ جلدی سن رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کر رہے ہیں، اور سوچا یہ ہے کہ جب بھی مینٹلی ڈپریس ہو انسان تو آ جانا چاہیے. ہماری لائف میں یہ جلدی والے کام سارے ایڈ ہو چکے ہیں، تو ہم نے اپنے لیے ٹائم نکال کے تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے، اپنی ٹینشنوں سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا ہے. لائف ہے وہ بہت 9 to 5 کے اندر ہی ہو کے رہ گئی. بیسیکلی جو ہم آفس میں اگر بھی 5-10 منٹ نکالتے ہیں کسی کے ساتھ بھی جوک کر لیا. آج سے کچھ عرصہ پہلے جن کاموں کو، جن چیزوں کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو اس کے بغیر تو ہم مطلب گزار ہی نہیں سکتے زندگی، آج وہ ہمیں اتنے امپورٹنٹ نہیں لگتے. جب میں اپنی پروفیشنل لائف میں آنا لگی تو بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے ڈسپوائنٹ کر رہی تھی کہ مے بی میں کر پاؤں گی یا نہیں، لیکن آئی تھاٹ کہ نہیں حصہ کرو، تم کرو گی، اور انشاءاللہ میں اب اس کو اچیو کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم. آپ نے مختلف جگہوں پہ میڈیٹیشن کے حوالے سے بات کی ہوگی. پہاڑ کے اوپر لانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو، آپ کوئی بھی تہذیب یا کوئی بھی مذہب کی جب آپ تحقیق کرتے ہیں، جب آپ اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو پہاڑ ایک بہت اہم چیز اس میں نظر آتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ کا آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے. پہاڑ کی ایک مذاہب میں اور اسپرچویلٹی میں بہت امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ رول ہے، روحانیت میں بھی، کیونکہ اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ خدا کے قریب ہیں. اسی لیے جتنے بھی بدھسٹ ہیں، مونکس ہیں اور علمی شخصیات ہیں، ان کا ہمیشہ سے ڈیرا، علمی ڈیرا جس کو کہا جائے گا، وہ پہاڑوں پہ ہوتا. اب آپ نے اپنے سانس کو محسوس کرنا ہے، آنکھیں آپ نے بند رکھنی ہیں، کیونکہ آپ زندگی میں مختلف جگہوں پہ جو مصروفیت ہے آپ کی، آپ کو اپنے مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اور اپنے مائنڈ کو جج کرنے کا وقت نہیں ملتا، کیونکہ یہ اتنا مصروف ہوتا ہے ہر وقت مختلف ریلز پہ، میسیجز پہ، کام پہ، فون پہ، ایکٹیویٹیز پہ. آپ کو اپنے ہی بارے میں سوچنے سمجھنے کا اور ڈسکور کرنے کا وقت نہیں ملتا. جیسے کل سے ہم یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ وقت کا احساس نہیں ہوتا، جب وقت مشکل سے گزرتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے مائنڈ کو اس حد تک مصروف کر دیا ہے کہ صبح سے لے کے رات تک ایک ورڈ ہے ہماری زندگی میں جو ہم بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے ہمیں، وہ ورڈ ہے جلدی. ہماری زندگی جلدی سے شروع ہوتی ہے اور جلدی پہ ختم ہوتی ہے. جب سورج کی جب پہلی کرن پڑتی ہے تو جو سارے پہاڑ ہیں وہ سرخ ہو جاتے ہیں. میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں یہ ایکسپیرینس ضرور کریں، اور اگر سعودی عرب جائیں تو غار حرا کا ایکسپیرینس آپ لوگ ضرور کریں. اپنے سانس کو محسوس کرتے رہیں. کمر کو سیدھی رکھیں.
ہوا کو محسوس کریں جو آپ کے چہرے کے ساتھ ٹکرا کے آگے جا رہی ہے. آنکھیں بند رکھتے ہوئے اب زندگی کے ان خوشگوار لمحات کو سوچیں جس میں آپ نے بچپن میں آپ کے ساتھ کسی نے کوئی شرارت کی ہو یا آپ نے کی ہو. لپس اور آنکھیں بند رکھیں. کوئی بھی خیال آیا آپ کو اس کو سوچیں اور اس کو فیل کریں. آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری ترقی ہو، میری سیلری انکریز ہو، لیکن صرف 20% لوگ ایسے آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں جو یہ ٹارگٹ کو اچیو کر پاتے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو سم تھنگ ڈفرینٹ اور سم تھنگ ایکسٹرا کرتے ہیں. اب سم تھنگ ڈفرینٹ اور ایکسٹرا کرنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ طرح کی لرننگ اور ڈفرینٹ ایکسپوجر اور ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز چاہیے. جیسے کہ یہ آج ایکٹیویٹی آپ کی زندگی میں ایڈ ہو گئی ہے. قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک سفر کرنا اور ان کی صحبت میں وقت گزارنا، یہ اپنے میں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. آپ غور کریں، جب سے آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ نے جھیل میں جے ٹی میں سفر کیا، پھر آپ نے ان پہاڑوں کے نظارے کیے، پھر جب جے ٹی میں کچھ لوگ جب لیٹ کے ستاروں کو دیکھ رہے تھے، وہ کیسا خوبصورت ایکسپیرینس تھا. یہ آپ کی یادیں بنتی ہیں. جس شخص کے پاس جتنی بہتر یادیں ہیں وہ زندگی میں اتنا زیادہ خوش رہے گا. سوچتے رہیں اپنے شرارتی لمحات کو. آپ نے کبھی کسی کو ویلنٹائن جیسے کل گزرا ہے کسی سے پھول لیا ہو یا کسی کو پھول دیا ہو، وہ لمحات سوچ سکتے ہیں آپ. آپ جب بہت اچھے نمبر لے کے گھر آئے اور آپ کے والدین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور انہوں نے آپ کو خوشی سے گلے لگایا، آپ وہ لمحہ سوچ سکتے ہیں. زندگی میں آپ کو پہلی جاب ملی اور آپ کو اس بات کی بہت خوشی تھی. انسان کو جو پہلی جاب ہوتی ہے اس میں انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے زندگی میں، وہ لمحہ آپ سوچ سکتے ہیں. یونیورسٹی کالج لائف میں جب آپ مختلف ٹرپس پہ جایا کرتے تھے، وہ سوچ سکتے ہیں. جو بھی آپ کے دل میں خیالات آ رہے ہیں ان کو آنے دیں اور اس سے ہیپینس کا عنصر نکالنے کی کوشش کریں. آنکھیں بند رکھیں، ناک سے سانس لیتے رہیں. کمر کو سیدھی رکھیں. یہ آپ کی زندگی کا ایک بہترین لمحہ ہونے والا ہے. اب آہستہ آہستہ آپ لوگ آنکھیں کھولیں. آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لیں. آپ میں سے کوئی سویا تھا؟ کوئی آپ سو گئی تھی؟ یہ بڑا اچھا سائن ہے، سو جاتی ہے. اچھا، آپ میں سے کوئی ایکسپیرینس ایک دو جملوں میں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کریں. علی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. سر ہم وائرڈ ایسے ہوئے ہیں شروع سے کہ ہر کام میں جلدی، اور جلدی ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی. ہاں کچھ کاموں میں ضروری ہے، لیکن ہماری وائرنگ میں ایسے آ گیا ہوا ہے فرام چائلڈ. جی سر کی بات کو میں کنٹینیو کروں گی اور یہ کہنا چاہوں گی کہ جس آفس میں ہم کام کرتے ہیں ہمارا کام ہی یہی ہوتا ہے، ایک دم بس جلدی جلدی جلدی. صبح 8 بجے سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ 5 بجے تک ہم لوگ جلدی سن رہے ہوتے ہیں. لیٹر چاہیے ابھی چاہیے، فوراً چاہیے. میٹنگ کرنی، یہ ایشو ہو گیا ابھی کرنا، فوراً کرنا ہے. تو ہماری تو رگوں میں اب جلدی کا ورڈ آ چکا ہے. جلدی میں جتنے کام ہوں گے وہ اس کا ایک تو مزہ نہیں آئے گا، اور وہ پھر ایک ایسے سائیکل میں رہیں گے آپ کہ وہ ہر وقت ہی جلدی جلدی میں
وقت گزرتا رہے گا. ایون کہ ہمارا جو آفس بائی ہوتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں جلدی چائے لے کے آؤ, جلدی کھانا لے کے آؤ, یار یہ ارجنٹ ہے. اب جب ارجنٹ ورڈ کا ہم نے جو مقصد ہے نا وہ اتنا کھو دیا ہے کہ ہر کام ہی ارجنٹ ہے. اچھا, اب جو ارجنٹ کام کو جب کہتے ہیں نا ارجنٹ ہے, تو اس کی وہ اہمیت ہی نہیں لوگ دیتے, کیونکہ ایک شخص ہر وقت ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ارجنٹ ہے. اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کر رہے ہیں, اور سوچا یہ ہے کہ جب بھی مینٹلی ڈپریس ہو انسان تو آ جانا چاہیے, بغیر چھٹی کے آ جانا چاہیے انسان کو, اپنے لیے, صرف اپنے لیے. اپنی ذات کی اہمیت ہم کھو چکے ہیں. آج سے 4 سال 5 سال پہلے گیا تھا کوہ طور 5 گھنٹے کا سفر کر کے, اور میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں یہ نہیں کر سکتا. اگر میں نے 5 سال پہلے, شکر ہے میں نے اللہ کا کر لیا, لیکن کچھ کام ایسے ہیں زندگی میں جو اب نہیں ہو سکتے, جو جوانی میں آپ کر لیں تو اچھا ہے, نہیں تو پھر کاش رہ جائے گا زندگی میں. مجھے کہتے ہیں میں یار اپنے لیے وقت نکالا, کہتے ہیں یار ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا یار کتنا وقت نکالنا ہے آپ کے خیال میں, آپ نے اپنے لیے کتنا وقت نکالنا ہے؟ دن کے 20 منٹ انف, 10 منٹ اسٹریچ, 10 منٹ جاگ, 20 منٹس ول بی انف فار یو ٹو, آپ اپنے اینڈروفین جو ہے, اپنے ڈوپامائن جو ہے کرنے کے لیے, اور سیروٹونن سر کہتے ہیں, وہ ریلیز کرنے کے 20 منٹس are enough. اور وہ 20 منٹس کا جو سرور ہے وہ پورا دن رہتا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو آپ نے جلدی کا لفظ ایڈ کیا ہے, تو ہماری لائف میں یہ جلدی والے کام سارے ایڈ ہو چکے ہیں, تو ہم نے اپنے لیے ٹائم نکال کے تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے, اپنی ٹینشنوں سے باہر نکالنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ایکسپیرینس کیا کہ جو ہمارا لائف ہے وہ بہت 9 to 5 کے اندر ہی ہو کے رہ گیا. بیسیکلی جو ہم آفس میں اگر بھی 5-10 منٹ نکالتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی جوک کر لیا یا تھوڑا گپ شپ کر لی, تو اس سے یہ کہ مائنڈ بہت فریش ہو جاتا ہے, اور ہم پورا دن پھر انجوائے رہتے ہیں, اور ہم چیزوں کو اچھا مینج کر لیتے ہیں. میں یہ چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے جن کاموں کو, جن چیزوں کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو اس کے بغیر تو ہم مطلب گزار ہی نہیں سکتے زندگی, آج وہ ہمیں اتنے امپورٹنٹ نہیں لگتے. اب سوچتے ہیں جیسے اب یہاں فری ہوئے ہیں, ریلیکس ہوئے ہیں آ کے, تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار وہ چیزیں اتنی ضروری بھی نہیں تھی کہ ہم جتنا ان کا اسٹریس لیتے تھے. کچھ ٹائم کے لیے اپنے لیے کچھ وقت نکال لینا چاہیے کبھی کبھی, بس یہی کہنا. کہ سوچیں کچھ اپنے بارے میں, اپنے بچپن کی چیزوں کے بارے میں. تو میں نے سوچا کہ جو لائف پہلے تھی, میں ایک لائف کو بہت اچھے سے انٹرٹین کرنا چاہتی تھی, لیکن جب میں اپنی پروفیشنل لائف میں آنا لگی تو بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے ڈسپوائنٹ کر رہی تھی کہ میں کر پاؤں گی یا نہیں. لیکن آئی تھاٹ کہ نہیں عرصہ, کرو, تم کرو گی, اور انشاءاللہ میں اب اس کو اچیو کر رہی ہوں, اور بہت اچھا. یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا, اور مجھے کچھ تھا کہ میں بور ہوں گی ایسا, لیکن نہیں, میں یہ چیزیں اچیو کرنا چاہتی تھی, اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کیا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, گڈ لک.